اعتبار سے فٹ تھے، مالی وسائل ان کے پاس پورے تھے، اس کے باوجود انہوں نے اس سفر میں جانے سے سستی کا اظہار کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے اس سفر سے جو آخرت بن رہی تھی اس کے مقابلے میں تم نے دنیا کی رونق کو، دنیا کی عارضی زندگی کو ترجیح دی۔ فما متاع الحیات الدنیا، سن لو دنیا کا سامان جتنا بھی تمہیں خوبصورت لگے اور جتنا بھی تمہیں بارونق لگے، لیکن یاد رکھو کہ فی الآخرۃ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آخرت میں جو اللہ نے نعمتیں بنائی ہے، جو اللہ نے جنت بنائی ہے، اپنی رحمت کا مظہر اللہ نے اسے قرار دیا ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک ایسا آدمی کہ جس نے دنیا میں پوری زندگی تعیش بھری زندگی گزاری، کبھی کوئی تکلیف اس نے نہیں دیکھی، لیکن اتنے تعیش اور نعمتوں کو پا کر اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ اب جب اس کو جہنم کا ایک غوطہ لگوایا جائے گا، اس غوطے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا ہاں وہی بتاؤ کیسی زندگی گزاری، تو یہ اپنی وہ دنیا کی پوری پرتعیش زندگی کو بھول چکا ہوگا۔ یہ کہے گا کہ جی میں نے تو کبھی کوئی خوشی دیکھی نہیں اپنی آنکھوں سے۔ جہنم کی تکلیف ایسی ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک بندہ دنیا میں اللہ کی فرما برداری اختیار کیے ہوئے ہے، اور اس کے ساتھ جو دنیا کی زندگی کا سفر میں تکلیفیں آتی ہے، وہ تکلیفیں بھی اس کو آ رہی ہیں، لیکن وہ تکلیفیں اسے اللہ کی عبادت سے، اللہ کے احکامات کی پیروی سے ہٹا نہیں سکتی، وہ اس کے اوپر قائم ہے۔ اب یہ مر جاتا ہے، جب جنت میں جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی، وہ کہے گا کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی دنیا میں۔ جنت کی نعمتیں پا کر وہ دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔ تو اللہ پاک اس لیے ہمیں بار بار متوجہ کر رہے ہیں فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کہ دنیا کا سامان جتنا بھی زیادہ ہو جائے، جتنا بھی پرتعیش ہو جائے، لیکن آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، بالکل قلیل ہے، کچھ بھی نہ ہونے کے برابر۔ یہ ترغیب بھی دی اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یہ غزوہ تبوک کا جو موقع تھا یہ بڑا اہم موقع تھا، اس اعتبار سے کہ صحابہ اکرام مسلسل آزمائشوں سے گزر رہے تھے۔ یہ آپ کی زندگی میں صحابہ کا آخری ٹیسٹ تھا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم فانی سے عالم جاویدانی کی طرف تشریف لے جانا تھا۔ آپ کی مبارک زندگی میں آخری ٹیسٹ رکھا گیا، آخری امتحان رکھا گیا، تاکہ اب یہ امتحان قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک معیار بنے گا۔ اس امتحان کے موقع پر اللہ نے بتایا کہ اب یاد رکھو جو اس امتحان میں ناکام ہو گئے تو الا تنفروا، جو نہیں گئے، یعذبکم عذابا علیما، ان کو دردناک قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے انسان کو اللہ کے حکم کا کوئی بھی موقع آئے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا آخری ٹیسٹ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پتے کی بات ارشاد فرمائی کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، ہو سکتا ہے وہ آپ کی زندگی کی آخری نیکی ہو اور وہی آپ کا امتحان اور آزمائش کا مرحلہ ہو۔ تو یہاں بھی دیکھیں کہ امتحان آخری
آپ کی زندگی کے بالکل آخر میں ایک بہت بڑا امتحان رکھا گیا، اور یہ بھی بتایا کہ یعذبکم عذابا علیما۔ کیوں؟ ایک تو قرآن پاک کا اپنا انداز ہے، اور ایک علماء کے سمجھانے کا بھی انداز ہے۔ اصل میں بعض نیکیاں یہ بڑی اہمیت اختیار کر جاتی ہے، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا فرض عین ہو جاتا۔ تو اس موقع کے اوپر، غزوہ تبوک کے موقع پر، ان لوگوں کا جانا فرض عین ہو گیا، کیونکہ بعض نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ نہ بھی کریں تو وہ کام پھر بھی ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں ہونا تو ہو جائے گا وہ کام، لیکن وہاں ضرورت سب کی ہوتی ہے۔ جب ضرورت سب کی ہوتی ہے تو وہاں پھر سب کو مل کے وہ کام کرنا چاہیے۔ تو یہاں ضرورت اس بات کی تھی کہ سب آئیں، تو اب جو پیچھے رہ رہے تھے، بعض وہ تھے جن کا شرعی عذر تھا، اللہ نے ان کو مستثنیٰ قرار دیا، لیکن جو محض دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے اور دنیا کی چیزوں کو ترجیح دے رہے تھے، ان کی نظر اللہ کی ذات سے، اللہ کے خزانوں سے ہٹ گئی۔ ان کو بتایا گیا کہ یعذبکم عذابا علیما، دردناک عذاب سے دو چار ہونا پڑے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، نہ اللہ کا دین تمہارا محتاج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی غیبی امداد کا نظام ہے، غیبی امداد آپ کے ساتھ ہے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو کھڑا کر دے گا جو اللہ کے نبی کی حمایت میں اور تائید میں کھڑی ہو جائے گی۔ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، تمہارا اللہ کا حکم نہ ماننا، اللہ کے نبی کا ساتھ نہ دینا، تم اللہ کو ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، طاقت رکھتا ہے۔ یہ ہمارا ذہن اللہ نے بنایا کہ کہیں تم اپنی جان پر، اپنے مال پر فخر اور غرور میں مبتلا ہو جاؤ کہ اگر ہم نے اللہ کی دین کے لیے مدد نہیں کی تو اللہ کا دین آگے پھیلے گا نہیں۔ یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ نے فرما دیا تھا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پورے ادیان پہ غالب کرنا تھا، اسے مکمل کرنا تھا۔ کوئی اس کی حمایت کرے یا نہ کرے، جو حمایت کرے گا یہ اس کے لیے سعادت ہوگی، اس کے بلندی درجات کا ذریعہ ہوگا۔ جو حمایت نہیں کرے گا، اللہ کا دین کسی کی حمایت کا محتاج نہیں۔ اور اس کی ایک مثال بھی دے دی، مثال بہت پیچھے لے گئے اللہ پاک مثال دیتے ہوئے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک پہ نہیں جاؤ گے تو نہ جاؤ، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اس سے پہلے بھی، جب کہ کوئی بھی نہیں تھا آپ کے ساتھ، اللہ نے اپنے نبی کی حمایت اور مدد کی ہے۔ کس طرح؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور اس وقت صرف دو بندے تھے، ایک اللہ کے رسول تھے اور ایک حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ آج تو فرمائے کہ اتنے پھیلے ہوئے مسلمان ہیں، کیونکہ غزوہ تبوک پر سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی گئی ہے، 30,000 مسلمان گئے۔ تو فرمایا کہ ہم نے تو اس وقت بھی اپنے نبی کی حفاظت کی جب کہ کوئی نہیں تھا، صرف ہمارے نبی تھے اور ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور دونوں غار ثور کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ غار ثور، ابھی یہ جو ساتھی جاتے ہیں نا حج کے موقع پر یہ اوپر جائیں، اس وقت غار ثور کا دھیانہ کھلا ہے، یہ سن 12 ہجری کے اندر اس کو کھولا گیا، ورنہ اس سے پہلے یہ اتنا تنگ تھا کہ سینے کے بل انسان اندر داخل ہوتا تھا۔ غار ثور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنے مطمئن تھے کہ اپنے ساتھی کو اطمینان دلا رہے تھے۔ اذ یقول لصاحبی لا تحزن، تو ابوبکر صدیق سے فرما رہے تھے کہ گھبراؤ مت۔ کیوں؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو گھبرانے کی ضرورت ہی کیا؟ لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔
اور اللہ کیسے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ تب ساتھ ہوتا ہے جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ امتحان تو ہے، اللہ بڑے چھوٹے کا بھی تو کچھ ادب احترام ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ پاک حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں۔ اس حدیث سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا کہ پہلے ایک بالش ہمیں بڑھنا ہوگا، کیونکہ اللہ بڑے ہیں، بڑے کے لیے پہلے خود اٹھنا ہوگا۔ جب چھوٹا بڑے کے لیے اٹھے گا تو بڑا خود پھر اس کو اپنے گلے لگا لے گا۔ تو جب چھوٹا ہمت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اٹھتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا بچوں میں جو بچے چل نہیں سکتے، رڑکتے ہیں، وہ کبھی دادا کو، نانا کو، ماموں کو دے کے رڑکنا شروع کرتے ہیں، تو بڑا آگے بڑھ کے خود اس کو اٹھا کے پھر اپنے گلے لگا کر اور پھر اسے پھراتا رہتا ہے ہر طرف، کیونکہ پہلے اس بچے نے لپکنے کی کوشش۔ اگر وہ بچہ آپ کی طرف دیکھ کر لپکے گا نہیں، آئے گا نہیں، تو آپ بھی اس کو نہیں اٹھائیں گے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، مبارکہ ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ پاک پھر اس کے لیے راستے بھی بنا دیتے ہیں۔ فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، یہ جو آپ کو اطمینان تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اپنا خاص سکون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا ہوا تھا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اور آپ کی تائید ایسے لشکر کے ساتھ کی، لم تروہا، جسے تم نہیں دیکھ سکے۔ وہ لشکر کیا تھا؟ فرشتوں کا لشکر تھا۔ اللہ نے کہا تم نہیں دیکھ سکے۔ بعض تفسیری روایات میں یہاں بھی جنود کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ مکڑی، جسے ہم سمجھتے ہیں نا مخلوق میں، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ کمزور جانور ہے، اللہ نے اس موقع پہ مکڑی سے اپنے نبی کی مدد کرائی۔ ایک مکڑی کو وہاں بھیجا اور اس نے غار کے سامنے فوراً اپنا جالا بنا دیا، اور ایک کبوتر کی مادہ کو بھیجا، اس نے وہاں پر آ کر 2-4 انڈے دے دیے، اور اس سے جب ابو جہل اپنے ان کافروں کے ساتھ وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا جی غار میں، اس نے کہا جی غار میں اگر وہ ہوتے تو جالا ہی نہ ہوتا سامنے، یہ انڈے نہ ہوتے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس غار کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی تو کسی لاؤ لشکر کا محتاج نہیں تھا، اس نے ایک مکڑی کو بیچ کے اپنے نبی کی مدد کرا، جس سے چاہے لے لو۔ تو اصل میں وہ انسان خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ کی دین کی حمایت اور نصرت کا کوئی ایک موقع ہاتھ آ جائے، اور اخلاص کے ساتھ کرے، کسی کے اوپر ظاہر نہ کرے کہ میں نے اللہ کے دین کا کوئی کام کیا، اس کو اپنے لیے سعادت اور اپنی آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ سمجھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، کافروں کی ساری سازشوں کو اللہ نے نست و نابود کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور اللہ کی تدبیر بلند ہو کر رہ گئی۔ اللہ کی تدبیر تھی، اللہ نے اپنے نبی کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچانا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ گئے، اور کافروں کی تمام چالیں اور سازشیں ناکام ہو کے رہ گئی۔ تو فرمایا جس طرح اللہ نے وہاں اپنے نبی کی مدد کی ہجرت کے موقع پہ، تو یہاں بھی اپنے نبی کی مدد کرے گا۔ دیکھیں واللہ عزیز حکیم، اللہ بڑی طاقت والا ہے، اور اس کے فیصلے اپنی حکمت کے تحت ہوتے ہیں۔ وہ ہماری خواہشات کو نہیں دیکھتا، اپنی حکمت کے تحت فیصلے کرتا ہے۔ تو ہم ان آیات کی روشنی میں اپنے آپ کا جائزہ لیں، دیکھیں کہیں ہمارے دلوں میں اللہ کے دین کے مقابلے میں دنیا کی محبت تو نہیں بیٹھ گئی۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا رأس کل خطیۃ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہی ہر برائی کی جڑ بنتی ہے۔ چاند جتنی برائی میں جاتا ہے دنیا کی محبت میں، تو اللہ پاک گندی دنیا کی محبت سے بچائے، اور ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور معرفت سے روشن فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔